اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ مجمع کیسا ہے. اگر مجمع میں آپ کے متعلقین بھی ہیں، مریدین بھی ہیں، تو پھر احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں جی. اور یہ بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ ایسے مجمع میں کسی بے تکلف دوست کو بے تکلف ہی نہیں کرنے دیتے تھے. جی. جب اکیلے بیٹھیں گے تو کشتی بھی کریں گے، یہاں نہ کرنا، اس لیے کہ ان کو نقصان ہوگا نا، مریض ہیں انسان، وہاں نہیں کرنے دیتے تھے. ہاں جب اکیلے بیٹھتے تھے تو کشتی بھی ثابت ہے، تو کشتی کر رہے ہیں، آ جاؤ بھی. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ مجمع میں واقع کہا یار تو ایسا تھا، تم ایسا تھا، تو پرانی باتیں شروع کر دیں، اس کے ماضی کو ذکر کرنا شروع کر، پرانا کو بیلی نکل آیا تو نقصان ہو جائے گا نا سب کا. ہاں اکیلے بیٹھے ہیں تو وہاں گپے لگائے، پرانی باتیں کریں، چینا جپٹی کی باتیں کریں، لیکن یہاں نہیں. اس لیے حضرت شاہ رالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ خود شیخ نے ہمیں سنایا کہ حضرت کے ایک بڑے بے تکلف دوست تھے، تو بعد میں حضرت کے ادارے میں ہی مدرس لگ گئے وہاں حضرت کی ہردوئی میں. تو نے فرمایا دیکھو بھائی تیری بڑی بے تکلفی ہے، لیکن اب میں معتمم ہوں تو مدرس ہے، تو ذرا خیال رکھنا. جی خیال رکھنا. اور پھر حضرت شیخ سے بھی فرمایا، کیونکہ ہمارے حضرت شیخ کی بڑی بے تکلف تھی شاہ رولق صاحب کے ساتھ، کیونکہ یہ حضرت پھول پوری کے پاس آتے تھے سارے حضرات. تو حضرت پھول پور میں تو یہ خادم تھے، اللہ گپے مارتے تھے بعد میں بیٹھ کے خیرخواہ میں، کیونکہ حضرت کے سب مریدین تھے، اگرچہ خلفاء تھے لیکن حضرت سے رجوع کیا ہوا تھا. تو جب حضرت کے حکم پر شاہ عبد الغنی پھول پور نے حکم دیا تھا بھی میرے بعد سب شاہ رولق صاحب سے بیعت ہو جائے، تو جس دن بیعت تو کہا کہ حکیم اختر صاحب اب میں پیر ہوں، آپ مرید ہیں. فرمایا میں بالکل میں الرٹ ہو گیا. پھر میں نے کبھی کہ بے تکلفی کی بات نہیں کی حضرت سے، اس لیے کہ وہ ماں کا اور معاملہ تھا، اور معاملہ صحیح ہے، تو فرق پڑ جاتا ہے. بھائی یہ ہے، تو اگر اکیلے بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے، وہاں نمایاں کرنے کی ضرورت نہیں، کرتے بھی نہیں، ہوتے بھی نہیں انسان کے، لیکن ایسے ہوں تو وہاں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے.